بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ابرو بلوچ اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اینڈ آل مائی سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے سابق صدر نجیب اللہ خان کی، جنہیں عبرت ناک موت دی گئی، اور ایسی عبرت ناک موت دی گئی کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ اس کو ایسی موت دی گئی کہ اس کی لاش کو کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اسے دفن کرنے کی بھی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اس کو ایسی موت کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے کیا راز تھے؟ کون لوگ شامل تھے؟ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ افغانستان کے سابق صدر نجیب اللہ کو 27 ستمبر 1996 کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 18 مارچ 1992 کو افغانستان کے سابق صدر نجیب اللہ نے اعلان کیا جیسے ہی ان کے متبادل کا بندوبست ہوتا ہے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے استعفے کی تاریخ کی وضاحت نہیں کی، لیکن کہا کہ ان کا استعفے کے آپشن کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ افغانستان سے سوویت فوج کے انخلاء کے بعد سے نجیب اللہ کے اقتدار پر گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ گزشتہ کئی برس سے تقریباً 15 مختلف مجاہدین تنظیمیں کابل کی طرف گامزن تھیں، اور ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی نجیب اللہ کو اقتدار سے ہٹانا۔ وہ نجیب اللہ کو نہ صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ایک مکمل مذہبی مسلمان ملک کا حکمران تھا۔ انڈیا میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش 17 اپریل 1992 تک نجیب اللہ اپنے ہی ملک یعنی افغانستان میں تنہا ہو چکے تھے۔ 2 ہفتے قبل ان کی اہلیہ اور بیٹیاں انڈیا جا چکی تھی۔ اس دن وہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے بنین سیون کے ساتھ ایک خفیہ پرواز میں انڈیا جانا چاہتے تھے۔ بنین سیون نے انڈیا سے نجیب اللہ کو سیاسی پناہ فراہم کرنے کی درخواست کرنے سے پہلے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے بھی یہی درخواست کی تھی۔ نواز شریف کو اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے میں ہی انڈیا وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ انڈیا نجیب اللہ کا بطور سرکاری مہمان استقبال کرے گا۔ یوں 3 کاروں کے قافلے میں نجیب اللہ نے کابل ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کے ایک اور عہدیدار فلپ کرون اس دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 17 اپریل 1992 کو میں آدھی رات کو نجیب اللہ کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ نجیب نے گہرے خاک ستری رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ان کے ہمراہ ان کے چیف آف سٹاف جنرل توخی بھی تھے، جن کے ساتھ ان کی اہلیہ اور 3 بچے بھی تھے۔ نجیب کے ساتھ ان کے بھائی محافظ اور ایک نوکر بھی تھے۔ اس ٹیم میں مجموعی طور پر 9 افراد شامل تھے، جن میں نجیب بھی شامل تھے۔ رات 1:45 بجے ہم نے سارا سامان 3 کاروں میں بھرا۔ میں اقوام متحدہ کے انتظامی افسر ڈین کورے کے ساتھ آگے والی کار کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ نجیب اللہ کا محافظ اور نوکر پچھلی سیٹ پر کلاشنکوف لیے بیٹھے تھے۔ نجیب اور ان کے بھائی درمیانی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر تھے۔ تیسری ٹویوٹا منی جس میں جنرل توخی اور ان کا کنبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں اندرونی سیکیورٹی کے وزیر نے ایک کوڈ ورڈ دیا تھا جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے متحد چوکیوں کو عبور کیا۔ جب ہم آخری چوکی پر پہنچے تو اب وہاں موجود سیکیورٹی اہلکار نے جو کوڈ ورڈ چل رہا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈین نے کئی بار کوڈ ورڈ دہرایا لیکن فوجیوں نے ہماری گاڑی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ہوائی اڈے کے قریب کاریں رک گئیں۔ اچانک کورک نے دیکھا کہ ان فوجیوں نے دوسری وردی پہن رکھی ہے۔ کورک اور کون نے اس سے اندازہ لگایا کہ عبدالرشید دوستم کے ساتھ راتوں رات ہوائی اڈے پر قابض ہو چکی ہے۔ نجیب اللہ کا محافظ بھی اپنی کلاشنکوف کے ساتھ اترا اور وہاں موجود فوجیوں سے بحث شروع کر دی۔ اسی دوران کار کے ڈرائیور انہی نے ہوائی اڈے پر بنین سے رابطہ کیا جو رن وے پر اقوام متحدہ کے طیارے میں بیٹھے نجیب اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود فوجیوں نے طیارے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہوائی جہاز کو اندر سے مقفل کر لیا تاکہ وہ جہاز پر سوار نہ ہو سکے۔ فلپ کرون بتاتے ہیں کہ پھر نجیب نے گاڑی کے اندر سے فوجیوں پر چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز بلند تھی، لیکن ان کے سرجنٹ نے جواب دیا کہ اگر انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی جائے تو پورا عملہ ہوائی اڈے پر مارا جائے گا، کیونکہ دوستم کے سپاہی کسی کو ہوائی اڈے پر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور نہ باہر جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ چند منٹ تک اپنی بات سمجھانے کی ناکام کوششوں کے بعد نجیب اللہ نے ہی گاڑیاں واپس موڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر لے جائیں؟ نجیب نے چیخ کر کہا، نہیں، ہم اقوام متحدہ کے احاطے میں جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں کابل ایئرپورٹ پر نہیں جانے دیا وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ رات کے 2 بجے کاروں کا قافلہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نجیب اللہ کے قریبی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ دراصل نہ صرف دوستم بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش شروع کر دی۔ نیو یارک ٹائمز نے 18 اپریل 1992 کے اپنے شمارے میں لکھا تھا، نجیب اللہ کے وزیر خارجہ عبدالوکیل اور ان کے آرمی چیف جنرل محمد نبی عظمی اپنے سیاسی دفاع کے لیے نجیب کو مجاہدین فوجیوں کو بطور تحفہ دینا چاہتے تھے۔ عبدالوکیل نے ریڈیو کابل پر ایک پیغام نشر کیا اور اعلان کیا کہ فوج نے نجیب اللہ کے ملک سے فرار کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ چند گھنٹوں میں نجیب اللہ عبدالوکیل کے لیے ایک قابل نفرت عمر بن گئے۔ سیون شروع سے ہی نجیب کو ان خیالات سے بچانا چاہتا تھا۔ نجیب کے اقوام متحدہ کے ہینڈلرز نے تقریباً 3:20 پر انڈین سفیر ستیش کو اطلاع دی کہ نجیب کو دوستم کے فوجیوں نے روک لیا ہے۔
ستیش 4:35 اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے۔ اس دن نجیب اللہ سے ملنے والے وہ پہلے غیر ملکی تھے۔ بعد میں ستیش نے خود ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ انڈیا اور اقوام متحدہ نجیب کو بچانے کے اس منصوبے کے بارے میں اتنے پراعتماد تھے کہ انہوں نے کسی بھی متبادل منصوبے پر سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر جب اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے اصرار کیا تو ستیش نجیب اللہ کو انڈین سفارت خانے میں پناہ دینے پر راضی ہو گئے، مگر شرط رکھی کہ اس کے لیے درخواست اقوام متحدہ کی جانب سے کی جائے۔ ستیش نے ہم سے دہلی ریڈیو کے استقبال کرتے ہوئے رابطہ کیا اور تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا اور انڈین سفارت خانے میں نجیب اللہ کو سیاسی پناہ دینے کے لیے حکومت سے اجازت مانگی۔ انڈیا کے لیے دہلی میں نجیب کے اہل خانہ کو پناہ دینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ مناسب تھا، لیکن نجیب کو خود اپنے سفارت خانے میں رکھنا ایک اور بات تھی۔ 5:15 پر حکومت ہند نے نجیب کو ہندوستانی سفارت خانے کو سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ انڈین سفیر ستیش نے دلیل دی کہ نجیب اقوام متحدہ کے دفتر میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم انہیں انڈین سفارت خانے میں پناہ دیتے تو ہر طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے اور نجیب کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا۔ انڈیا کو تشویش لاحق تھی کہ جب کابل کے عوام کو معلوم ہوگا کہ نجیب اللہ انڈین سفارت خانے میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ وہاں مقیم ہندوستانی نژاد افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ اس وقت سفارت خانے کے عملے سمیت چند سو انڈینز کابل میں قیام پذیر تھے۔ اسی دوران جے این ڈکشت کو، جو 1991 سے 1994 تک انڈیا کے سیکرٹری خارجہ رہے، یہ خدشہ بھی تھا کہ نجیب اللہ کو پناہ دینے سے انڈیا کے لیے سیاسی طور پر صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ 22 اپریل 1992 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری بطرس غالی اچانک انڈیا پہنچے۔ اس دورے کا واحد مقصد وزیر اعظم نرسما راؤ کو تیار کرنا اور نجیب کو کابل سے نکال کر انڈیا میں سیاسی پناہ دلوانا تھا۔ 6 دن کی مشاورت کے بعد وزیر داخلہ شنکر نے اعلان کیا کہ اگر نجیب اللہ چاہے تو انڈیا انہیں پناہ دے سکتا ہے۔ شنکر کے بیان سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ انڈیا اس معاملے میں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جب اس بارے میں پارلیمنٹ میں پوچھا گیا تو وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ یہ ایک فرضی سوال ہے کیونکہ انہیں نجیب اللہ کی جانب سے اس بارے میں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ جب ارکان پارلیمنٹ نے اصرار کیا کہ اگر ایسی کوئی درخواست آ جاتی ہے تو حکومت کا رویہ کیا ہوگا، تو نرسما راؤ اور فلور دونوں نے اس سوال کا نظر انداز کر دیا۔ انڈیا نے نجیب اللہ کو فضائی یا کسی اور راستے سے کابل سے باہر نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کی، جبکہ بطرس غالی سے کہا گیا کہ انڈیا اپنا طیارہ کابل بھیجے گا۔ کہا گیا کہ یہ طیارہ تیار ہے اگر اقوام متحدہ کی طرف سے ایسی کوئی درخواست موصول ہوتی ہے، لیکن یہ درخواست کرنے سے پہلے اقوام متحدہ کو اس معاملے پر پاکستان اور مجاہدین سے اتفاق رائے کرنا چاہیے۔ دہلی میں نجیب اللہ کے کنبے کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ انڈیا نے نجیب اللہ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بعد ازاں ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اوناش کو بتایا، دکشت اور ان کے ساتھیوں کو نجیب اللہ کو نہ بچانے پر ہمیشہ افسوس رہا۔ ہم نے نجیب کو یقینی طور پر جہاز بھیجا، اگرچہ ہمارے پاس جہاز نہیں تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ مجاہدین انہیں جانے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے دنیا میں شور کیا کہ ہم نجیب کو باہر نکال رہے ہیں، لیکن ہم نے اس بارے میں مرکزی کردار نہیں ادا کیا۔ سن 1994 میں سچن ایم کے بندر کمار پاکستان، افغانستان اور ایران ڈیسک سے کابل گئے تھے۔ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کابل میں انڈین سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں اور احمد شاہ مسعود سے نجیب اللہ کو انڈیا جانے کی اجازت دینے کی درخواست کریں، لیکن احمد شاہ مسعود نے بدر کمار کی اس درخواست کو یہ کہتے ہوئے قبول نہیں کیا کہ یہ مجاہدین کے دیگر رہنماؤں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ 17 اپریل کو جب نجیب اللہ کو انڈیا جانے سے روکا گیا تو پاکستان نے انہیں اپنے سفارت خانے میں سیاسی پناہ کی پیشکش کی۔ پاکستان اور ایران کے نمائندے اس پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے۔ بینن انہیں نجیب کے سامنے لے گئے۔ فلپ کرون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نجیب ایران کے نمائندے پر چیخنے لگے۔ ایک وقت تو میں نے محسوس کیا کہ نجیب ایرانی نمائندے کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دیں گے۔ اس نے ان دونوں سے کہا، مجھے تو تم پر قطعی اعتبار نہیں، میں تم دونوں کو بچانے کی بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم بھی میری حفاظت کرنا چاہتے ہو۔ طالبان نے نجیب کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو کھمبے پر لٹکا دیا۔ نجیب اللہ اگلے 4.5 سال اقوام متحدہ کے دفتر میں رہے۔ 27 ستمبر 1996 کو نجیب اللہ یو این آفس میں واقع اپنے کمرے میں قاتلوں کی آواز واضح طور پر سن رہے تھے۔ کابل پر طالبان کی فتح کے دوران گولوں اور راکٹوں کی آواز پھانسی دینے والے کے آگے بڑھنے کے قدموں کی طرح تھی۔ پھر طالبان فوجیوں کے 15 ٹرک اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر آ چکے۔ ہر ٹرک میں 8 سے 10 سپاہی تھے۔ صبح 3 بجے نجیب اللہ کو معلوم ہوا کہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر تعینات سنتری اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک اور دفتر سے مدد کا مطالبہ کیا، لیکن وہاں سے جواب بھی نہیں آیا اور صرف خاموشی ملی۔
مختصر ٹائم میں طالبان جنگجو اقوام متحدہ کے دفتر میں گھس گئے۔ ایک جنگجو نے نوکر سے پوچھا نجیب اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس نے کچھ بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ مکان میں گھس کر عمارت کی تلاشی لینے لگا۔ چند ہی منٹوں میں اسے نجیب اپنے بھائی شاہ پور یوسف زئی، محافظ جعفر اور سیکیورٹی توخی کے ساتھ مل گئے۔ طالبان نجیب اللہ کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لائے۔ نجیب کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا، شدید زد و کوب کیا گیا، ان کے جنسی عضو کاٹ ڈالے گئے اور پھر سر میں گولی مار دی گئی۔ پہلے ان کی لاش کرین پر لٹکائی گئی اور پھر اسی محل کے قریب ایک کھمبے سے لٹکا دیا گیا۔ طالبان کو نجیب سے اس حد تک نفرت تھی کہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانے دی۔ نجیب اور ان کے بھائی کی لاشوں کو بعد میں ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ افغانستان میں اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو نجیب کی اہلیہ فتانہ اور بیٹیوں کو پناہ دینے پر انڈیا کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ بھی شکایت ہے کہ نئے دوست بناتے ہوئے انڈیا نے اپنے پرانے دوست کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ بھی اس وقت جب اسے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بلا شبہ غداری ایک بہت بڑا جرم ہے اور ہر غدار کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کاش کہ میرے ملک پاکستان میں بھی ہر غدار کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جائے۔ اگر میرے ملک میں بھی ایسا قانون ہو جائے تو جس طرح سے میرے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس طرح سے نہ ہوتے۔ اپنی میزبان آبرو بلوچ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔